سمجھتے ہیں مزید کیا کرنے کی ضرورت؟ وہ کہتے ہیں کہ ہم نے مساوی حقوق دیں، ہمیں تو کوئی مساوی حقوق نہیں. میں پریزیڈنٹ نہیں بن سکتا. کیوں نہیں بن سکتا؟ بھی میں برابر کا شہری ہوں تو مجھے بننا چاہیے. میں جو دیکھو نا، کلمہ پڑھ لیں، یہ پڑھ لیں جی، کلمہ پڑھے تو میرے میں کلمہ پڑھے بغیر نہیں. جو آپ نے کلمہ پڑھے ہوئے پریزیڈنٹ بنائے ان کے بھی آپ کے سامنے ہیں کہ ایک مسلم معاشرے میں خواہ کیسا ہی نظام ہو، وہاں غیر مسلم جو ہے مسلم کے برابر نہیں ہو سکتا، اور عورت مرد کے برابر نہیں ہو سکتی. یہ ہماری جاگیردارانہ نظام کے حوالے سے اور جو ہماری روایت ہے وہ اس میں رہی ہے. تو یہ شروع سے بحث چلی آ رہی ہے کہ ایک مسلم جمہوریت میں اقلیت کا کیا مقام ہوگا اور عورتوں کو برابری ملے گی یا نہیں ملے گی. اب یہ چونکہ یہی وہ طبقات ہیں جو کہ جنہیں زیادہ گنجائش کی ضرورت ہوتی ہے، جنہیں سپیس چاہیے اپنے آپ کو اپنا مقام حاصل کرنے کے لیے. کہا یہ جاتا ہے کہ مسلم معاشرے میں اقلیت کا تحفظ تو اچھا کیا جا سکتا ہے لیکن وہ برابر نہیں ہو سکتے، ان کی حیثیت ایک ذمے کی رہے گی. دیکھیے، انتہا پسندی کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ پیچھے طرف لوٹ جائیے. انتہا پسند جو ہے وہ ترقی سے ڈرتے ہیں، وہ انسانیت کے آگے بڑھنے سے ڈرتے ہیں کیونکہ اس سے ان کا کنٹرول کم ہو جائے گا. بہت سے اقلیتوں کے حقوق کی نفی کرتی ہے. برابر کے حقوق تو ملے ہی نہیں. وہ حضرت قائد اعظم محمد علی جناح کی ویژن سے سکسیسو جتنی گورنمنٹس آئیں وہ اس سے ہٹتی چلی گئی. یعنی حضرت قائد اعظم 11 سپٹمبر 1948 میں فوت ہو گئے، اور اس کے بعد 6 مہینے کے بعد آبجیکٹو ریزولوشن لے آئے، جسٹ 6 مہینے کے بعد. اور اس 6 مہینے کے بعد جو آبجیکٹو ریزولوشن آیا وہ بنیاد ہے. یہ سارا کچھ آج جو ہم بھگت رہے ہیں اور جو کچھ ہم کاٹ رہے ہیں فصل، اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ شیعہ سنی کا کوئی 79 میں تو نہیں اس کو جنم دیا گیا. یہ تو پوری ہسٹری بھری پڑی ہے. شیعہ سنی کی لڑائی جھگڑے اسلامی ہسٹری تھوڑی سی میں نے بھی پڑھی ہے، وہ پہلے کی بھی ہے. اس کو کب جب کوئی چاہے اس کو ہوا دے لے، کسی رنگ سے دے لے. مگر شیعہ کبھی کافر نہیں تھے. یہ ابھی ہوا ہے. میں کہتا ہوں کہ وہ شیعہ، میں تو نہیں کہتا کہ وہ کافر ہے. اچھا، ابھی اقلیتوں کا جو مقام ہے پاکستان میں، اس کے لیے آپ کیا سمجھتے ہیں میں مزید کیا سمجھتا کرنے ہوں کی کہ وہ ضرورت؟ کہتے ہیں کہ ہم نے مساوی حقوق دیں، ہمیں تو کوئی مساوی حقوق نہیں. میں پریزیڈنٹ نہیں بن سکتا. کیوں نہیں بن سکتا؟ بھی میں برابر کا شہری ہوں تو مجھے بننا چاہیے. میں جو دیکھو نا، کلمہ پڑھ لیں، یہ پڑھ لیں جی، کلمہ پڑھے تو میرے میں کلمہ پڑھے بغیر نہیں. جو آپ نے کلمہ پڑھے ہوئے پریزیڈنٹ بنائے ان کے بھی آپ کے سامنے ہیں جی. جو شہری ہیں وہ دیکھیں وہاں تو یہ کلاس نہیں ہے نا. ٹھیک ہے، بات یہ ہے کہ وہ نہیں ہے. نہ سیدھی سی بات ہے. یہ اسی طرح کی کہانی ہے کہ ہم نے عورتوں کو مساوی حقوق دی ہیں. ادھر کون سے مساوی حقوق ہے وہ آپ بھی جانتی ہیں. یہاں کی عورتیں بولیں کتنے مساوی حقوق ہیں آپ کو، لیکن جو کوئی یہاں بولے گا اس کی پہلا لفظ یہ ہوگا کہ ہم نے بہت مساوی حقوق. کیا آئین آپ کو مساوی شہری ہونے کا حق نہیں دیتا ہے، اور اگر نہیں ہے تو کیا کرنا ہے؟ ہم شہری تو ہیں لیکن شہری دوسرے درجے کے شہری ہیں. یہ ہمیں حقیقت میں تو پورا شہری بننے ہی نہیں دیا. دیکھیں نا، اگر میں پورا شہری ہوں تو پھر میں پریزیڈنٹ نہ بنوں، مجھے ووٹ نہ ملے، میں مانتا ہوں مجھے ووٹ نہیں ملے، میں نہیں بنا. لیکن یہ کہنا کہ اس کو ڈسکوالیفائی کر دیا، اس کی کینڈیڈیچر ہی ڈسکوالیفائی، کیونکہ وہ اس نے کلمہ نہیں پڑھا ہوا. میرے دوست ہیں وہ مجھے کہہ رہے ہیں. تھینک یو. آپ کو لگتا ہے مذہبی انتہا پسندی کی وجہ سے عورتوں کے حقوق کی پامالی ہوتی رہی تھرو آؤٹ؟ آپ نے جو ہمارے ہاں ہسٹری ہے اور پھر جناب الجبر کا جو قانون ہے اس حوالے سے بھی بتائیے. میں یہ سمجھتی ہوں کہ مذہبی قوتوں نے بہت زیادہ عورتوں کے حقوق کو، اقلیت کے حقوق کو دبایا ہے. ہمیں اس سے آنکھیں نہیں چرانی چاہیے. چاہے ہم کہیں بھی بیٹھے ہوں، ہمیں اس بات کو تسلیم اب کر لینا چاہیے. خدا را کب تسلیم کریں گے؟ امپلیمنٹیشن نہیں ہوتی. جب آپ کو لگتا ہے کہ مذہبی جماعتیں اپنے قول و فعل میں خواتین کو برابر انسان نہیں سمجھتی؟ دیکھیں جی، جب نکاح نامہ ہوتا ہے اس وقت تو بات کچھ اور ہوتی ہے. جیسے ہی لڑکی کا نکاح کا سائن ہوتے ہیں تو اسے کہا جاتا ہے کہ تو باہر نہیں نکلنا، اونچی نہیں بولنا، تو انج نہیں کرنا، تو انج نہیں کرنا. میرے اپنے گھر سے ہوندا ہے.
मैं किसी ना की घर में बड़ी लड़ाई लड़ रही हूँ, आपने बहुत 50 बड़े हो गए लड़ रही हूँ, क्या क्या बताएं, कहाँ तक सुनाए, कहाँ तक सुनेंगे। बहुत लियाकत बलोच साहब ने कहा कि बुनियादी हकूक यहाँ पे सबको बराबर के हासिल हैं, तो बिशप साहब ने फौरी उसकी कंट्राडिक्शन की और कहा कि बराबर नहीं है, और उन्होंने मिसालें भी दी कि वो सदर नहीं बन सकते, और ये बात दुरुस्त है, क्योंकि साथ ही हमारे जमात इस्लामी के जनरल सेक्रेटरी साहब ने कहा कि आप कलमा पढ़ लें तो आप जो है वो सदर बन सकते हैं, यानी शर्तिया बराबरी है, बगैर शर्त के बराबरी नहीं। इसका मतलब है कि शिनाख्ती कार्ड तो एक जैसे हैं लेकिन आपके हकूक एक जैसे नहीं है, जो कि बात दुरुस्त नहीं। रियासत में आम शहरी हैं वो ये हक लेके फिर रहे हैं कि वो तहमत लगा के किसी को कत्ल कर दें, तो इसमें सारी जिम्मेदारी हम इंतहा पसंद जहनीत पे डाल दें। इसमें गुजारिश है कि बिल्कुल इंतहा पसंदी तो एक लानत है इस मुल्क में और फसाद की जड़ है जिसने ये सारे मसाइल पैदा किए। अब कायदे आजम की जो स्पीच बड़ी मशहूर जो पार्लियामेंट के फ्लोर पे हुई, उसमें तो बिल्कुल एक सेकुलर अप्रोच थी कायदे आजम की। वो जो नैरेटिव है, वो बयानिया, वो हमने उसको मसल के रख लिया और उसकी जगह पे रियासत ने एक और बयानिया जारी किया है, और वही सारी फसाद की जड़ है। आज शायद पाकिस्तान दुनिया का वाहिद मुल्क है, या जो इस रीजन में जो कुछ हो रहा है, ये सारा सबब वही है। अब रही बात कि जी अक़लियतों को हकूक या औरतों के हकूक, आइन का आर्टिकल 25 मौजूद है कि रियासत पाकिस्तान की मुसलमानों को मदद करेगी कि वो अपने अकीदे के मुताबिक जिंदगी गुजारें और अक़लियतों के लिए सिर्फ तहफ़्फ़ुज़ करेगी। यहीं से तकसीम पैदा हो गई कि दो हो गई, ये अलग हैं, ये अलग हैं। दूसरी बात, जब आपने आप बहस को ले गए, अपनी ममलिकत का नाम आपने इस्लामिक रिपब्लिक रख दिया, तो ये बहस शुरू हो गई कि इस्लाम पर होगा ही होगा। फिर उसके बाद आपने आर्टिकल में लिख दिया कि कोई कानून नहीं बनेगा जो कि इस्लाम के मुनाफिक हो। ठीक है, फिर इसमें बहस शुरू हो गई। अब जो इंतहा पसंदी है वो आइन की बहस नहीं हो रही, इंतहा पसंदी ये हो रही है कि ये इस्लाम है। इंतहा पसंदी ये नहीं हो रही कि भाई आप आइन का फैसला करें, और इंतहा पसंदी के माने ये हैं क्योंकि पहले उन्होंने कहा कि ये इस्लामी मुल्क बनेगा। तो सबसे ज्यादा जो एक्सप्लॉयटेशन हो रही होती है वो मजहबी जमातों की तरफ से हो रही होती है, क्यों? झगड़ा ये नहीं है कि इस्लाम होना चाहिए, झगड़ा ये है कि मेरा इस्लाम होना चाहिए। ये जो अक़लियत है, ये डॉक्टर साहब ने सही कहा कि पाकिस्तान के क़याम के वक्त लोगों का ये ख्याल था कि हम जिस इस्लाम में बिलीव करते हैं उसमें डेमोक्रेसी हो सकती है, उसमें आवाम के हकूक़ हो सकते हैं, उसमें औरतें मर्द के बराबर हो सकती हैं, उसमें अक़लियतों के हकूक़ होंगे, ये समझते थे। अब वो उसको अब से आप पीछे हटते चले जा रहे हैं। और अब जो इंतहा पसंदी के माने ये हैं कि आप लोगों को ये मजबूर करें कि वो आप ये देश शेयर बिलीफ, और अगर आप नहीं मानेंगे तो गला काट देंगे। मैं तो सेकुलर लोगों को बड़ा इल्जाम लगता है, एक सेकुलर आदमी ने किसी गला काटा है? मजहबी लोगों ने मजहब के नाम पे कितने गले काटे हैं। ब्रेक यहाँ पे, भाई ने लंदन में बैठ के ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो अपने ऑडियंस से सवाल लेंगे इस पैनलिस्ट और डिस्कशन के लिए। स्टे विद अस। माँ बहन बोलो। जी, वेलकम बैक टू बयानिया देख रहे हैं आप, और इस वक्त हम बात करेंगे अपने ऑडियंस से, उनके पास क्या सवालात हैं। किसके पास है माइक? जी, मेरा सवाल ये है कि कुरान कहता है ला इकराह फिद्दीन, दीन में जबर नहीं है, जबकि हमारे माशरे में औरत के हकूक से लेके बूढ़ों के हकूक तक और बच्चों के हकूक तक हर तरफ जबर ही जबर है। तो क्या सिर्फ जिंदगी जो है पाकिस्तान में कलमा गो की है? फिर वहां पे इंसानी हकूक कहाँ पे जाएंगे जिसमें कलमा नहीं पड़ा, ना उसका कोई हकूक है, ना उसकी कोई जिंदगी है पाकिस्तान में? रियासत जो है वो एक माँ का किरदार अदा करती है, उसने सब बच्चों का एक तरह ख्याल रखना होता है। लेकिन हमारी सोसाइटी में अहमदियों के साथ, शियों के साथ या क्रिश्चियन जो है उनके साथ क्या सलूक होता है, और रियासत उनकी बेहतरी के लिए या उनके हकूक के लिए कोई किरदार अदा नहीं करी, इसके ऊपर आप क्या कहना चाहेंगे? जी आइए रहमान साहब आपसे सवाल। नहीं, वो रियासत तो उनको बराबर मानती नहीं है, लेकिन बिल्कुल नहीं मानती। यानी आप लिख दें आइन में कि सब बराबर हैं, लेकिन कोई अहमदी फौज में कमीशन हासिल नहीं कर सकता। जी,
ہم آپ کو محکمہ کے حکم نامے دکھا دیں گے جس کے لکھا ہوا ہے کہ یہاں کوئی نہیں آ سکتا. تو یہ اور یہ بڑی جدوجہد کرنی پڑتی ہے. بچے جو ہیں اقلیتوں کے, ان کے لیے آپ نے کوٹا مقرر کر دیا ہے کہ 2 آدمی آئیں گے, 3 آدمی آئیں گے, وہ کتنے میرٹ پہ ہیں, ان کو داخلہ نہیں ملتا. جی الیگزینڈر صاحب آپ کچھ کہنا چاہ رہے ہیں؟ میں ود ڈیو اپالوجی ٹو ڈفر ود لیاقت بلوچ کہ وہ جسٹس منیر کی کتاب ہے, اس میں بڑی صفائی سے انہوں نے لکھا کہ جماعت اسلامیہ نے پاکستان کی مخالفت کی. یہ ایک کالج سے ہمارا تعلق ہے, وہاں پہ ایک جمعیت ہے جو کہ ان کی پارٹی کی ہے کہ سراج الحق جلسہ کرتے ہیں ناصر پارک میں, تو وہاں سے زبردستی لے کے جایا جاتا ہے کہ آپ کافر ہو جائیں گے کہ نہیں جائیں گے. یہ مذہب کیسا مذہب ہے کہ زبردستی کر کے لے کے جانا کہ یہ ہم چلے گے سراج الحق صاحب کے جلسے میں چلے, یہ کیسا مذہب ہے؟ ہمارے لوگ ہاسپٹلز میں جاتے ہیں گورنمنٹ کے, انہیں دوائیاں نہیں ملتی. انہیں کہتے ہیں بھئی آپ کون؟ جی میں مسیحی ہوں. بھئی تمہیں دوائیں نہیں مل سکتی, چلو یہ ایک فارم ہے, یہ بھر دو. ایسے کاغذی کاروائی ہے, بھر دو کہ تم مسلمان ہو, اور وہ نہیں دیتے, کہتے ہیں جی یہ زکات فنڈ سے آیا ہے. یہ کہاں کی برابری ہے کہ ایک مسلمان بچہ جو ہے وہ اپنا حافظ قرآن ہو کر 20 نمبر لے لیتا ہے. اب ایک مسیحی حافظ قرآن کیسے بنے؟ اس کو پروفیشنل کالجز میں نہیں ملتے. اچھا, اب لیاقت بلوچ صاحب نے یہ بڑے اس سے کہہ دیا کہ جی ہمیں ڈبل ووٹ, ہمیں تو کوئی ڈبل ووٹ نہیں ہے, ایک ہی ووٹ ہے, اور ہم شکر گزار ہیں کیونکہ وی آر اے نیشن, وی وانٹ ٹو پلے ان دا جنرل الیکشن. اب جو ریزرو سیٹ ہے اس کا تو انہوں نے حلیہ ہی بگاڑ دیا.